مرد طلاق یافتہ ہو جائے تو تمام رشتہ دار اپنی اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر حاضر، اور عورت خلا لے لے تو تمام رشتہ دار اپنی انگلیاں عورت کی طرف اٹھانے کے لیے حاضر۔ اور تو اور وہ شناسہ بھی ڈھونڈ لینے کی جستجو کرتے ہیں۔ تمام عزیزان مہربان کہ جس کے لیے عورت نے خلا لی، ورنہ بلا کوئی عورت اپنا بسا بسایا گھر بلا وجہ تو برباد نہیں کرے گی نا، چاہے بیچاری وہاں سے گالیاں جوتیاں کھاتی ہی نکلی ہو۔ بیوی مر جائے تو مرد مظلوم، بیچارہ تنہا بچے کیسے پالے گا، باہر کام کرے گا یا گھر دیکھے گا، روٹی پانی کی تنگی ہوگی نا۔ مرد کی ضروریات کی ایک طویل فہرست ہے جو بیچارے کو چند ماہ بھی اکیلا نہیں رہنے دیتی، اور عورت بیوہ ہو جائے تو ماں کی قربانیوں اور عظمت کے گن گا کر ضروریات کا گلا اور آواز گونٹ دی جاتی ہے، روٹی کے لقمے تک کی محتاج ہو جائے، فاقوں کی نوبت آ جائے، لیکن دوسری شادی کا نام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ پھر بچے کون سنبھالے گا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جو مرد دوسری شادی اپنے بچوں کی پرورش کے نام پر کرتا ہے وہ بھی غیر شادی شدہ دوشیزہ چاہتا ہے، اور اگر کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر بھی لے تو اس عورت کی پہلی اولاد کو قبولنے کے لیے شاید نادر ہی کوئی مرد اپنا دل بڑا کر پاتا ہے۔ یہ دوہرے معیار اس برصغیر کی رسم کے عین مطابق ہیں۔ بس بظاہر عورت جلائی نہیں جاتی، لیکن بیوگی کا کفن اڑا کر زندہ درگور ضرور کر دی جاتی ہے۔ بیوہ کے سر کو جلد از جلد ڈھانپنے کے اسلامی حکم کو مقدس غلاف میں بند کر کے تماچے کی زینت بنا دیا جاتا ہے تاکہ سند ہے ضرور کام آئے اور بوقت مباحثہ کام آئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔